بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، یہ رسول پاک ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو باعث ہدایت کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، ان کا ایک فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جس کا میں مولا ہوں پس اس کے علی مولا ہیں۔ آخری حج کے موقع پر، حج سے واپسی پر، غدیر خم کا میدان تھا، غدیر خم کی وادی تھی۔ رسول اللہ نے تمام حاجیوں کو روکا اور سب کے درمیان ایک خطبہ دیا اور پھر مولا علی کو بلند کیا اور یہ فرمان سنایا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، بس اس کے علی مولا ہے۔ آخری حج کے موقع پر خاص اہتمام کر کے رسول اکرم نے یہ جو فرمان امت مسلمہ کے لیے سنایا، بتایا، اس کی کیا امپلیکیشن ہیں، اس کو کیسے فالو کرنا چاہیے، پھر اس فرمان کے ساتھ جو آپ نے پورا خطبہ دیا اس میں کیا کیا کہا، اور یہ فرمان ہم مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت شہرۂ آفاق علماء عالم اسلام کے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ۔ مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب عالم اہل سنت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور قرآن اور احادیث کے حوالے دیتے ہوئے خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت، سماجی شخصیت اور ایک سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں۔ میں دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں جناب واحدی صاحب کی اجازت سے کہ میں نے یہ جو فرمان سنایا ایک مرتبہ پھر آپ اپنے خوبصورت زبان، خوبصورت لہن میں سنا دیجئے کہ یہ فرمان کیا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کرم سے رسول زمن ملے، زہرا علی حسین ملے اور حسن ملے، دوزخ نصیب ہے جو ملا ہے اسے یزید، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغاز گفتگو میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے اتنے خوبصورت اور اہمیت سے بھرپور موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کی، عزت دی ہے، جس کے متعلق رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان علی شان ہے، من ذکر فضائل علی بمقدارها غفر له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص فضائل علی ان کے شایان شان طریقے سے بیان کرے، خواہ ایک روایت ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، موضوع کی جانب اور آج کی وہ روایت جو آپ نے اپنی زبان سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اصل میں غدیر در حقیقت صرف ایک جغرافیائی مقام یا تاریخی اجتماع کا نام نہیں، بلکہ رسالت محمدی سے ولایت علوی کے اعلان عام کا وہ عظیم مرحلہ ہے جہاں نبوت نے امت کی فکری، روحانی اور اخلاقی رہنمائی کے تسلسل کو واضح فرمایا۔ واہ۔ غدیر میں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی فضیلت ما ذاتی منقبت یا قرابت نسبی کی بنیاد پر بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کے علم، عدالت، تقوی، شجاعت، حکمت اور کامل اطاعت رسول کو امت کے سامنے معیار ولایت کے طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ میں ولایت کا مفہوم صرف
محبت تک کو نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کو محدود کرنے دیتا ہوں، بلکہ قرب نبوی، مرجعیت دینی، حفاظت شریعت اور قیادت حق کے معانی کو بھی جو چیز اپنے اندر سموئی ہوئی ہے اس کو من کنت مولا فہذا علی مولا کے سبحان تناظر میں اللہ، دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غدیر اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اسلام محض احکام کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ نظام ہدایت ہے، اور مولا علی علیہ السلام اس نظام میں علم نبوت کے امین، عدل محمدی کے مظہر اور حق اور صداقت کے ایسے معیار ہیں کہ جن کی ولایت انسان کو خدا اور اس کے رسول اور صراط مستقیم سے وابستہ رکھتی ہے۔ اسی لیے غدیر کو فضیلت علی کا سب سے جامع اور ولایت علوی کا سب سے بلیغ اعلان قرار دیا جاتا ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجۃ الوداع امت کے لیے ایک عمومی منشور تھا، اور غدیر خم اس منشور کا ایک اہم روحانی اور ہدایتی اعلان تھا۔ اسلام میں رسول کرم کی اطاعت محض ایک تاریخی تعلق نہیں بلکہ دین کی بنیاد ہے، اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اسی اصول کے تحت غدیر کا واقعہ صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ رسول کرم کے اعلان ہدایت کا حصہ بن جاتا ہے۔ روایات میں نقل ہوتا ہے کہ غدیر کے موقع پر رحمت عالم نے لوگوں سے عہد لیا، اعلان کو واضح کیا اور پھر فرمایا کہ حاضر غائب کو پہنچا دے اور ہر والد اپنے بیٹے کو پہنچا دے۔ وہ کیا ہے؟ اتنا عظیم اعلان کہ جسے خود قرآن نے مکمل دین اور نعمت کی تکمیل سے جوڑا اور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سوال ہر طالب حق کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی عظیم نعمت ہے اور وہ کون سا ایسا عظیم اعلان ہے کہ جناب جس کے بعد تکمیل دین کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں یہاں رک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا سہارا لے کر کے پورے غدیر کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے قلب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ان آیات بینات کا نزول فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَقَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ سبحان إِنَّ اللہ۔ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ تو اب میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے چینل کے وسیلے سے پوری دنیا میں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں کا کلمہ عموم کے لیے ہے، یعنی اے محبوب کریم وحی جلی قرآن کی صورت میں اتری وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، وحی خفی حدیث کی صورت میں ہے تو لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہوں گے۔ اب یہاں پر راضی کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جہاں انہوں نے شان نزول میں 10 روایات نقل کی، وہیں پر بڑی اہمیت کی حامل یہ روایت ہے، کہتے ہیں نزلت الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہاں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو اتارا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس میں حضرت مولا علی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ تو یہی وہ مقام اور پوائنٹ ہے جو سمجھنے کے لیے ہے کہ قرآن مصطفیٰ پہنچا چکے، احکام مصطفیٰ پہنچا چکے، دین مصطفیٰ کریم نے پہنچا دیا اور رب فرما رہا ہے پہنچائیے جو اتارا گیا۔ تو سن لیجئے سارے کے سارے اس آیت کے بعد اترنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، احکام نہیں پہنچائے جا رہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، مومن اور منافق میں فرق کرنے والے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات علامہ زمخشری نے لکھی، علامہ فخر الدین رازی نے لکھی، ابن کثیر نے لکھی، علامہ اصفہانی نے لکھی کہ تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس کا ہوا نماز مدینہ میں فرض ہوئی 1 یا 2 ہجری میں، 7 سے 8 سال تک مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کی معیت میں پڑھتے رہے لیکن دین مکمل نہ ہوا۔ روزہ
2 ہجری میں فرض ہوا، 7 سال تک رکھا گیا اور دین نہیں مکمل ہوا۔ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، تقریباً 2 ہجری میں 7 سال تک ادا کی گئی، لیکن دین مکمل نہ ہوا۔ اور پھر 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اعلان ولایت 10 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو ہوا۔ اس طرح تقریباً 1 سے 8 سال تک عبادات ہوتی رہی، لیکن دین مکمل نہ ہوا۔ جب مصطفیٰ کریم نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بس یہ کہنے کی دیر تھی، ادھر دین مکمل ہو گیا۔ تو پھر کہنے دیجئے جس علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، بندے کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ واہ تو سبحان، ماننا پڑے گا مومن بندہ بنتا ہی تب ہے جب مصطفیٰ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، علی کی ولایت کو بھی تسلیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جناب مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب اس زور بیان کے ساتھ اور اس مدلل انداز میں قرآن و حدیث سے ولایت علی بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں آپ کو روکنے کا یارہ نہ تھا، ورنہ آپ ایسی شخصیت سے بھی ہم مستفیض ہونا چاہتے ہیں، لیکن پروگرام میں ابھی بہت وقت ہے۔ جو 2 بڑی مین آیات قرآن میں ہیں بنیادی کہ یا رسول پہنچا دیجئے، بلغ والی آیت، وہ بھی مفتی صاحب نے بیان فرمائی، اور دین کی تکمیل مولا علی کی ولایت پہ ہوئی، وہ بھی، اور اس کی شان نزول۔ آپ یہیں سے میں چاہوں گا مولا علی کی ولایت اور من کنتہ مولا فہذا علی مولا کی تفسیر بیان کیجئے گا جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عابدی صاحب بہت شکریہ، آپ کے پروگرام صوبہ درخشاں میں، اور وہ بھی عید سعید غدیر کے دن میں سب محبان اہل بیت اور پیروان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور عاشقان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید ولایت ہے، عالم اسلام کی بہت بڑی عید ہے، اور یہ جو آیت مولانا صاحب نے پڑھی ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اس میں بہت گہرائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دن، یہ 10ویں ہجری، آج جب حجۃ الوداع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے واپس آ رہے تھے اور مقام غدیر پر پہنچے، تو روایات میں موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی کو حکم دیا آگے یہاں اذان کرو، جو آگے چلے گئے حاجی وہ واپس آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے وہ بھی مل جائیں، کیونکہ اللہ کی یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے کہ اے رسول پہنچا دو وہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بڑا کوئی اہم پیغام ہے۔ ظاہر ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ پورے 23 سال میں حضور سب احکام پہنچا چکے، سب شریعت پہنچا چکے، دین مکمل پہنچا چکے، تو اب کیا چیز رہ گئی ہے جس وجہ سے اتنی آیت نازل ہوئی ہے؟ آگے پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا پیغام میں رسالت نہیں پہنچا۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ بہت غور طلب ہے، واللہ یعصمک من الناس، آگے لوگوں سے نہ گھبراؤ، اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسی چیز تھی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آگے یہ اگر نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچی پوری، اور اگر آپ پہنچائیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کوئی خطرہ تھا کسی طرح سے کہ حضور یہ اعلان کریں گے تو شاید حضور کے لیے کچھ خطرات ہوں گے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہاری حفاظت اللہ کی ذات فرمائے گی۔ ڈٹ کر دین کا جو آخری حصہ ہے جس سے یہ تکمیل دین ہونی ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر یہاں ایک جملہ میں عرض کروں گا، بہت سے مسائل ہیں اس میں، مولانا صاحب نے بتایا اہل سنت کی کتب کے جو حوالے ہیں اس میں وہ بھی بتائیں، اور میں بھی عرض کروں گا آگے مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی، بہت بڑے بڑے حوالے موجود ہیں اس میں۔ آگے شیعہ سنی معتبر کتابوں نے اسے نقل کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث اور اس واقعے کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے،
सब इस पे मुत्तफिक हैं। جی آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ اس حدیث پر کہ جس کا میں مولا ہوں پس اس کے علی مولا ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ حوالے دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کو عید غدیر مبارک ہو. یعنی جس دن اعلان ولایت علی کی گونج وادی غدیر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پیدا ہوئی، یعنی مولا علی کا نام گونج رہا تھا اس حدیث ولایت میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کی تشریح، اس کی اہمیت اور ہمارے لیے اس کی کس طرح سے ہم پیروی کر سکتے ہیں اس حدیث کی، جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، مولانا عارف حسین واحدی صاحب بیان فرما رہے ہیں. مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اس حدیث کے حوالے اور اس کی اہمیت آپ وقفے سے قبل فرما رہے تھے، وہیں سے ہم چاہ رہے ہیں آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے. جی میں مختصر حوالے عرض کر رہا ہوں شیعہ سنی کتب کے. ویسے علامہ امینی نے جو کتاب الغدیر لکھی ہے 8 جلدوں میں، انتہائی معتبر کتاب ہے اور اس میں سینکڑوں حوالے بیان ہوئے ہیں جو یہاں اس پروگرام میں بیان نہیں ہو سکتے، لیکن میں مختصر انداز میں عرض کروں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک علی الصحیحین میں، ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں، ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری. یہ سب کتابیں. اس کے علاوہ جناب علامہ جلال الدین سیوطی، شمس الدین ذہبی اور ابن حجر ہیثمی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کی صحت پہ بھی اصرار کیا ہے اور اس کے بہت سے طرق بھی نقل کیے. یہ بہت اہم ہے اور شیعہ مصادر میں بہت زیادہ موجود ہے، لیکن میں چند معتبر کتب کا حوالہ آپ خدمت میں عرض کروں گا. اصول کافی میں موجود ہے، ملا یعذر الفقی میں موجود ہے، بے شک العمالی میں تفصیل سے موجود ہے، الاحتجاج میں موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، اور الغدیر جو علامہ امینی نے لکھی ہے 8 جلدوں میں اس میں موجود ہے. یہ سب معتبر حوالے ہیں. میرے خیال میں اس حدیث کے انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لیکن آگے جیسے قرآن کی تفاسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس حدیث کی تفسیر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی کس معنی میں لیتے ہیں کوئی کس معنی میں. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ جو اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، ولایت کے معنی میں ہے، حاکمیت کے معنی میں بہت واضح ہے. کیونکہ حضور اکرم نے جب یہ خطبہ شروع کیا اور جو متفق علیہ حصے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا لست اولا بالمؤمنین من انفسہم. بہت بڑا جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا. بے شک بے شک. لست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ میں نے ترجمہ بڑی توجہ سے کیا ہے. کیا میں تمام مومنین کے نفسوں سے زیادہ ان پہ تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ تصرف رکھتے ہیں. اس وقت حضور اکرم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم عاد من عادا ہو ووال من والا ہو. بہت بڑا جملہ ہے. حضور نے جب کہا کیا میں اولا بتصرف نہیں ہوں، اپنی اولا بتصرف ہونا اور اپنی مولائیت کا اقرار پہلے لے رہے ہیں اور پھر اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے اولا بتصرف مانتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جس معنی میں میں تمہارا مولا ہوں اسی معنی میں علی بھی تمہارا مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر توجہ فرمائیں تو جو حضور مولا ہیں وہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہیں، وہ ولایت رکھتے ہیں ہمارے نفسوں پر، وہ حاکمیت رکھتے ہیں. تو اگر حضور فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کے نفس پہ میں اولا بالتصرف ہوں، اسی پہ مولا علی بھی اولا بالتصرف ہے. اب بہت بڑا جملہ ہے. آگے یہاں حضور اکرم نے واضح فرما دیا. یہاں کیونکہ مولا کے معنی میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے، باقی حدیث متفق علیہ ہے. میں یہاں ایک اور جملہ عرض کر لوں گا
کہ وہ لوگ جو مولا کو دوست کے معنی میں لیتے ہیں یا کسی اور معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا کہ اس کے ساتھ دوستی رکھے، محبت رکھے، ان کی عظمت بتانے کی کوشش کی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلا جملہ توجہ رکھے کہ من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ کہ حضور کو جو مولا ماننا ہے، کیا حضور کو دوست مانیں گے یا حضور کو مولا پہ تصرف مانیں گے؟ جو حضور کو مانیں گے، حضور فرما رہے ہیں علی کو وہی کچھ ماننا ہے، تو میرے خیال میں موضوع بھی بڑا واضح ہے، مفہوم بھی بڑا واضح ہے، ترجمہ بڑا واضح ہے، حضور کا پیغام بھی بڑا واضح ہے۔ مفتی صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو ابھی آپ دونوں علماء کرام نے حوالے بیان کیے، شیعہ سنی میں جتنے مکاتب ہیں احادیث کے حوالے سے، ان کی ایتھنٹسٹی کے حوالے سے، ان کے مستند ہونے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو خود یہ نقطہ امت مسلمہ میں آج اتحاد امت کا ایک بہت بڑا پلر ہو سکتا ہے، ستون ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی محبت پہ، جیسے رسول اللہ کی اور بھی احادیث ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں تو امت کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، اور بے شمار سنی یا قطب کے حوالے بھی انہوں نے آپ کو فراہم کیے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کے حوالے سے، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا اور یہ جملہ معاذ مصطفیٰ کریم کا حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت کا اعلان ہی نہیں تھا، بلکہ امت کو قیادت، اطاعت، رہنمائی اور دینی مرجعیت کے اصول سے جوڑنے والا اعلان تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ مولا پر کافی ساری گفتگو کی ہے، مگر غدیر کا جو سیاق ہے وہ صرف دوستی تک محدود نہیں رہتا، وہ صرف محبت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رسول کرم نے اعلان سے پہلے جو فرمایا اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی، بے شک، اور ہمیں یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ آقا کریم نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو یہ سوال مصطفیٰ کریم کا اپنے صحابہ سے کرنا ولایت کے مفہوم کو مزید واضح کر رہا ہے کہ ولایت کا مفہوم صرف حکومت نہیں بلکہ دین کے راستے پر باقی رہنے والی ہدایت ہے۔ قرآن نے بھی ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت صرف اللہ اور رسول تک محدود نہیں رکھی گئی، بلکہ ان کے بعد امت کے لیے رہنمائی کا اصول بھی رکھا گیا، اور مولا علی کی زندگی اس ولایت کی عملی تفسیر ہے۔ علم کا دروازہ علی، عدل کا نمونہ علی، عبادت کا پیکر حضرت مولا علی، شجاعت کی علامت مولا علی، حق پر ثابت قدمی مولا علی علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ امت کی تاریخ میں علی کی شخصیت صرف ایک جنگجو یا صحابی کی نہیں بلکہ علم و ہدایت کے مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر غدیر کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑا کر کر کہا تھا اور فرمایا تھا اور امت کو سمجھایا تھا، اور اسی لیے کہا تھا ہر حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے کہ قیامت کی صبح تک تمہارے ہر مسئلے کا حل مصطفیٰ نے علی کی شکل میں تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں نے جو سوال مفتی صاحب سے کیا تھا کہ جہاں عید غدیر یا یوم غدیر یا یوم اعلان ولایت علی، ہم جیسے بھی رسول اللہ کی اس حدیث کو جیسے بھی نام دیں، جیسا بھی عنوان دیں، یہ آج امت میں اتحاد کا ایک سب سے بڑا نقطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امت اس پر متحد ہے اور سب یہ مانتے ہیں کہ جو ہدایت کے ستون ہیں اور ہدایت جن سے حاصل کرنی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت، تو وہ مولا علی بنتے ہیں۔ ہم خلافت راشدہ میں بھی دیکھتے ہیں جب بھی کوئی علمی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی، جب بھی قضاوت یعنی فیصلوں کے حوالے سے مستحکم فیصلہ چاہیے ہوتا تھا، تو
تو رجوع حضرت علی سے ہوتا تھا۔ اب باقی بحثیں تو چلیں تاریخ میں اور علم کلام میں ہوتی رہیں گی، لیکن آج ظاہر ہے امت مسلمہ کو ہدایت کی ضرورت ہے ہمیشہ کی طرح۔ یہ ایسا مشترکہ نقطہ ہے کہ اس پہ تمام مکاتب فکر کو یقیناً متحد ہونا چاہیے، کیونکہ اعلان ولایت علی کی گونج ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اتحاد کا سب سے بڑا نقطہ غدیر بن سکتا ہے۔ فرمائیے گا مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ دیکھیں جناب عابدی صاحب، میں عرض کروں کہ ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے جب حضور اکرم نے اعلان فرمایا۔ تو صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ جس وقت حضور نے ارشاد فرمایا، اور صرف یہ نہیں فرمایا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، بلکہ آگے یہ جملے جو ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں کہ اللہم والِ من والا ہو، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من عادا ہو، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، وانصر من نصرہ، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، سبحان اللہ، وخذل من خذلہ، اور تو اسے چھوڑ دے جسے علی چھوڑ دے۔ میں سمجھتا ہوں علی کو اس وقت معیار حق، وہ جو حضور اکرم نے فرمایا تھا نا الحق مع علی وعلی مع الحق، وہی یہاں چیز ہے کہ علی اس وقت معیار حق ہے۔ علی کے ساتھ دوستی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، علی کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، علی کے ساتھ نصرت کرنا اللہ کی نصرت کرنی ہے، اور علی کو چھوڑ دینا اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ بہت بڑے جملے ہیں، اور حضور کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضور وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ بے شک یہ جملے جو ہیں یہ بڑے معنی خیز ہیں۔ اور پھر آپ نے وحدت کا سوال کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں جو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، سب نے جس وقت یہ اعلان ہوا تو حضور اور علی علیہ السلام خیمے میں بیٹھ گئے۔ تاریخ میں ہے کہ صحابہ جو کا کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیا مبارکباد صرف اس کی دے رہے ہیں کہ علی دوست ہیں ہمارے؟ کیا باقی آپس میں سارے دوست نہیں ہیں؟ تو یہ جو مبارکباد دے رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم نے علی کا ایک نیا مقام بیان فرمایا، جو اولا بالتصرف کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، حاکمیت کے حوالے سے ہے، محور اور معیار کے حوالے سے ہے۔ اور پھر خصوصاً یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جملے ہیں اب بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ الی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو کہ آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے اور سب مومنین اور مومنات کا مولا ہے قیامت تک۔ یہ مبارکباد دینا صرف دوستی بھی مبارک نہیں ہوتی، صرف محبت بھی مبارکباد نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علی کو کوئی بہت بڑا منصب ملا ہے، ولایت ملی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ملی ہے۔ اور اگلا جملہ یہ کروں گا کہ یہی صحابہ کرام سارے، آپ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیں، پہلی خلافت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، ہر وقت علی علیہ السلام کو اپنے لیے ہر مشکل کا حل علی کے زبان اقدس سے مانتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ لولا علی ہلاک فلاں، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بلکہ اس حد تک جملے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آئے جس کے حل کے لیے، علمی حل کے لیے علی کے طالب ابو الحسن موجود نہ ہو۔ تو میرے خیال میں علی محور وحدت ہے امت مسلمہ میں، صحابہ کرام میں، پیغمبر اسلام کی تمام امت میں، کہ حضور بھی اعلان کر گئے اور صحابہ کرام اپنی زبان مقدس سے اور اپنے عمل سے بھی یہ اعلان کر گئے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جو وحدت امت کے حوالے سے میرا سوال تھا اس کا بہت ہی خوبصورت اور منطقی جواب دے رہے تھے جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی صاحب۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حق واضح ہو رہا ہے، اور جو دنیا میں میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ایک آگہی کا ایک دور ہے، اس میں بہت سی چیزیں
واضح ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے خود یہ ایک حدیث بھی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حدیث خود اتحاد امت کے لیے بھی ایک بہت ہی ایک مضبوط ستون ثابت ہو سکتی ہے، اور امت کی ہدایت کے لیے بھی، وحدت و ہدایت دونوں۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو دونوں شخصیات سے اس حدیث کے کچھ اہم پہلوؤں پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کو جشن غدیر کی، عید غدیر کی، یوم غدیر کی، اعلان ولایت علی کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ اعلان ہے جو ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، انہوں نے اپنے آخری حج کے موقع پر کیا، تو اس کی اہمیت اس طرح سے آشکار ہوتی ہے۔ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب قبلہ اور جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، یہ حدیث کہ جس کا میں مولا ہوں پس اس کے علی مولا ہیں، اس میں کبھی بھی صحابہ کرام کے دور میں اور بعد میں اختلاف نہیں ہوا، لیکن کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس حدیث کی بنیاد پر طول تاریخ میں اس نے وہ وحدت نہیں دکھائی؟ آج جب ہم یہ مانتے ہیں، آپ نے اور مولانا عارف واحدی صاحب نے فریقین کی تمام مکاتب کی کتابوں سے اور جو احادیث کی بنیادی کتابیں اس کی اتھینٹسٹی ثابت کر دی، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ اتنے پروگرام نہیں ہو رہے، غدیر آتا ہے گزر جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ گو اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے کچھ ذکر ہونے لگا ہے۔ اس حصے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حدیث کو عام کرنے کے لیے، اس حدیث کی بنا پر مولا علی اور اہل بیت سے ہدایت لینے کے لیے اور اتحاد امت کے لیے ہم کیا کچھ عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ سے اور پھر مولانا عارف واحدی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ آپ نے مجھ جیسے طالب علم سے کر دیا ہے، تو جو چیز میرے ذہن میں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا ذریعہ اس طرح بن سکتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت پر اتفاق کیا جائے۔ دیکھیے تمام مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی عظمت، علم، تقوی اور قرب رسول کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی محبت امت کو جوڑنے والی مشترک قدر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آل بیت کے احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ جب تک آپ کے دل میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا احترام نہیں آئے گا، آپ کبھی بھی امت کا اتحاد نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے آل بیت سے محبت اور احترام تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے، یہ بات مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ صحیح۔ اور اس مشترکہ عقیدے کو اتحاد کی بنیاد ہی بنایا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ اختلاف کی بجائے مشترکات پر توجہ دیں۔ غدیر کے واقعے کی مختلف تشریحات ہیں، جس طرح ابھی قبلہ وادی صاحب فرما رہے تھے کہ تمام امت اس حدیث پر متفق ہے، تو پھر معاملہ جہاں پر خراب ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف تشریحات ہیں، جس کی جو تشریح ہے کم از کم اس کو تو مانے، لیکن حضرت علی کی فضیلت اور مقام پر اتفاق تمام کو ہے۔ اتحاد کے لیے انہی مشترک نکات کو نمایاں کرنا مفید ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اخوت اور محبت کا پیغام ہے۔ حدیث کا ایک اہم سبق باہمی محبت، وفاداری اور خیر خواہی کا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کے لیے احترام اور خیر خواہی کا رویہ اپنائیں گے تو اتحاد مضبوط ہوگا، لیکن جب خیر خواہی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر یقیناً اتحاد جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اور پنجتن پاک کی نسبت سے پانچویں چیز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہر حوالے میں، ہر موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ حضرت علی نے علم، حلم اور تقوی کی مثالیں قائم کی ہیں۔
اگر امت ان اوصاف کو اپنا لے تو باہمی اختلاف کم اور اتحاد زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر امت تک پہنچ جائیں تو یقینی طور پر ہر قسم کا اختلاف بھلا کر کے ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ حدیث مسلمانوں کو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت، باہمی احترام، اخوت اور مشترک اسلامی اقدار کو مضبوط کریں، کیونکہ یہی امت کے اتحاد اور قوت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آپ کیونکہ ایک مذہبی رہنما اور عالم دین تو ہیں، لیکن آپ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، آپ ایک سلجھی ہوئی سیاست بھی کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر اور اسلام کی دیگر تعلیمات کی بنیاد پر امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ خود یہ حدیث اتحاد کا اتنا بڑا مظہر اور اتنا بڑا اہم نقطہ بن سکتی ہے، اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ ابھی تک نہیں ہو پایا وہ کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب نے بھی کچھ تجاویز دیں، آپ سے بھی میں عرض کروں گا۔ جی، یہ میں گزارش کروں گا کہ جب یہ غدیر کا واقعہ ہوا اور مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے حضور نے یہ اعلان فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ بعد میں صحابہ کرام کی لائنیں لگی ہوئی تھی مبارکباد دینے کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام سب ولایت پیغمبر اسلام اور ولایت علی ابن ابی طالب پر متفق تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے بعد فوراً آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ پورے 23 سالہ زندگی میں اتنے احکام نازل ہوئے، جیسے پہلے مفتی صاحب نے بتایا، نماز نازل ہوئی، روزہ نازل ہوا، حج، زکوٰۃ، سارے احکام، ساری شریعت، سارا دین، سارے عقائد، توحید، رسالت، قرآن، سب کچھ نازل ہوتا رہا، لیکن کبھی بھی اللہ کی اس طرح کی آیت نہیں آئی کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل نازل کر دی ہے اور آج کے بعد میں مکمل دین اسلام پہ راضی ہوں۔ یعنی یہ جو کچھ آج خطبے میں بیان ہوا ہے یہ مکمل دین مبین اسلام ہے۔ تو میں یہاں اس آیت کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ آئیں تعصبات سے بالا تر ہو کر میں یہاں یہ ایک درد بیان کروں گا کہ امت مسلمہ کا درد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں صرف اسلام تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، راشدین کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف اسلام تھا۔ ان کے بعد بھی 61 ہجری تک آج اب 50 سال گزر گیا حضور کی جہلت کو، امام حسین نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور کربلا سے لٹا ہوا قافلہ شام اور شام سے مدینہ، وہاں بھی آپ کو کوئی مسلک کی تفریق نظر نہیں آئے گی، صرف اسلام نظر آئے گا، قرآن نظر آئے گا، ولایت نظر آئے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ ہم جب صرف فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، فرقہ وارانہ تعصب ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جا رہا ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی فرقہ مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان تعصبات سے بالاتر ہو کے یہ تعصب کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں دین کیا کہہ رہا ہے، ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، دین کی تکمیل کب ہوئی ہے، اللہ دین اسلام پہ راضی کب ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچیں گے میرے خیال میں تو یہ کہوں گا، میں تو شیعہ حضرات کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے کب سے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ آپ علی آپ کا ہے صرف؟ نہیں، علی تو تمام امت مسلمہ کا ہے، اہل بیت تمام امت مسلمہ کے ہیں، اور صحابہ کرام بھی میں اہل سنت کہوں گا کہ وہ کوئی آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ان کے عزت احترام کے نہیں۔ ہم انشاءاللہ پیش ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی کوئی توہین کرے ہم ان مقدسات کی حفاظت کے لیے پیش ہوتے ہیں، اب بھی پیش ہیں۔ ہم سب کے تمام امت کے، اہل بیت بھی تمام امت کے ہیں، صحابہ کرام بھی تمام امت کے ہیں۔ کس طرح کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی اہل بیت کی توہین کرے یا کوئی صحابہ کرام کی توہین کرے یا کوئی اہل بیت کی شان گھٹائے یا صحابہ کرام کی شان گھٹائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کے ساتھ جسارت ہوگی، یہ تو حضور کے ساتھ گستاخی ہوگی۔ حضور اتنا خوبصورت اجتماع میں سوا لاکھ صحابہ میں غدیر کے مقام پہ یہ خوبصورت رہنمائی فرما رہے ہیں، پورا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہم ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کے تعصبات میں آ کر وہ چیزیں جو حقائق ہیں، اظہر من الشمس ہیں، ان کا انکار کرے۔
تو میرے خیال میں اس میں نہ اللہ راضی ہے، نہ اللہ کے پاک رسول راضی ہیں، نہ قرآن راضی ہے، نہ فرشتے راضی ہے، نہ امت مسلمہ راضی ہے۔ لذا آئیں مسلکی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کے روح اسلام کو سمجھے کہ غدیر کا واقعہ اسلام کے لیے اور امت کے لیے کیا پیغام دے رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، آپ دونوں علماء کرام اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، جو رسول اللہ کی احادیث ہیں کہ جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کو کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہم جو نہیں موجود تھے تو ہمارے لیے فرمایا کہ علی کی محبت عبادت ہے، اور آپ دونوں شخصیات اتنی خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ محبت علی سے چھلک رہے ہیں اور ہم خوش نصیبی محسوس کر رہے ہیں۔ اس پیغام کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت تسلیم کرتے ہوئے ان سے محبت کرنا، تو مولا علی کی ولایت محبتیں بانٹتی ہیں، نفرتیں نہیں بانٹتی۔ مولانا واحدی صاحب نے بہت ٹھیک فرمایا کہ ہم مسئلوں کی تفریق سے بلند ہو کر شیعہ سنی دونوں تمام مسالک مولا علی سے ہدایت لیتے ہوئے اس حدیث سے اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھاتے ہوئے محبت بانٹے، نہ کہ نفرت۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب کوئی 4 یا 5 منٹ ہیں، مفتی صاحب 2-3 منٹ آپ سے محبت بانٹنے کے حوالے سے، آج عید غدیر کی عیدی یہ ہو کہ آپ دونوں ہستیوں کی جانب سے ایک محبت کا پیغام تمام عالم اسلام کو پہنچے۔ 2 منٹ آپ کے لیے اور 2 منٹ جناب مولانا واحدی صاحب کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے جی، میں بالکل آپ نے عیدی کی بات کی تو چلیں میں جو خیرات سرکار مولا علی علیہ السلام سے لی ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کے مقام و مرتبے کو نمایاں فرمایا، لہٰذا ان کی شخصیت کو اختلاف کا نہیں بلکہ محبت اور احترام کا مرکز بنانا چاہیے۔ اور پھر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کا پیغام یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ، مددگار، محافظ اور آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہوں۔ امت کا اتحاد اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب تاریخی واقعات کو تنازع کا ذریعہ بنانے کی بجائے اس سے مشترکہ اخلاقی اسباق حاصل کیے جائیں۔ بالکل اہل صحیح۔ بیت، صحابہ کرام اور اسلامی مقدسات کے احترام پر زور دینا باہمی ہم آہنگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرقے سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ غدیر کا پیغام بھی اسی وحدت امت کے تصور کو تقویت دیتا ہے۔ اور آخری جو 1 آدھا منٹ میرے پاس رہ گیا جی ہے، بس میں وہ آپ کے جی 30-40 سیکنڈ آپ کے پاس۔ جی بس 30 سیکنڈ میں اپنے پیغام کو کمپلیٹ کر کے قبلہ آبادی صاحب کے حوالے کر رہا ہوں کہ غدیر کا پیغام یہ ہے کہ امت محبت اہل بیت، سیرت علی، باہمی احترام اور اخوت اسلامی کو اپنا کر اختلافات سے بالا تر ہو کر وحدت امت کو مضبوط بنائے۔ جی بہت 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 خوبصورت پیغام جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، 2 منٹ آپ کے پاس۔ میں یوں کہوں گا کہ جس طرح سے علی کی محبت اللہ تعالیٰ نے واجب کی، جس طرح سے علی کی محبت جو ہے مومنوں اور مسلمانوں کے قلوب کو گرماتی اور ان کی روح کو زندہ رکھتی ہے، اگر یوم غدیر کے موقع پر ایسے جلسے کیے جائیں، ایسی باتیں کی جائیں جو امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالیں، تو یہ پیغام غدیر سے خیانت کے مترادف ہوگا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے جو صاحبان عقل ہیں، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں کا یہ چاہیے کہ ایسے پروگرام منعقد کریں حضور کی سنت کے مطابق، کہ جیسے انہوں نے غدیر کے مقام پہ اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا اور وہاں اعلان فرمایا، آج ہم بھی اس طرح کے بڑے پروگرام منعقد کر کے مسالک سے بالاتر ہو کے وہاں شان اہل بیت بھی بیان کریں، شان صحابہ کرام بھی بیان کریں، تو میرے خیال میں یہ خوبصورت پیغام ہوگا، ایک تحفہ ہوگا عید غدیر کا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے اور امت بھی آپس میں جڑے گی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز آج جو خداوند کریم کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے جہاں پیغمبر اسلام کو خاتم النبیین قرار دیا، وہاں اس امت کو خاتم الامم قرار دیا، اور قرآن میں 3 لفظ امت کے بارے میں، ایک ہے امت خیر، ایک ہے امت وسط اور ایک ہے امت واحدہ۔ ہم اگر غدیر کے دن
ان تین چیزوں کو، ان کے تصور کو عملی طور پر اجاگر کریں اور آپس میں مل کر آگے بڑھیں اور یہ نفرتیں ختم کریں، یہ تکفیر اور فرقہ واریت ختم کریں، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اللہ اکبر کا پرچم لے کر نکلیں، حضور اکرم کا نام لے کر، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے دنیا کفر مایوس ہوگی اور دنیا اسلام جو ہے وہ سربلند ہوگی اور خوشی کی خبر پھیلے گی۔ آئیں مل کر امت کے لیے کوئی اچھی خوشخبری دیں، کوئی بشارت دیں، کوئی خوشحالی کے پروگرام رکھیں، کوئی عید کے پروگرام رکھیں، انشاءاللہ اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہوگی۔ بہت 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 شکریہ جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب آپ کا، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ کا۔ آپ دونوں شخصیات نے رسول اللہ کے ایک اہم پیغام، ایک اہم حدیث، امت کے لیے ایک اہم حکم کہ جس کا میں مولا ہوں پس اس کے علی مولا ہیں، اس اعلان ولایت علی کو بہت ہی مستند، معتبر، مدلل، دل نشیں انداز میں بیان کیا۔ ناظرین، تمام عالم انسانیت، تمام عالم اسلام کو مولا علی کی ولایت کے اس اعلان یعنی یوم غدیر، عید غدیر، جشن غدیر کی مبارکباد دیتے ہوئے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی